الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والحمدللہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصینا ما العادون ولا یبدی حقه المجتہدون فطر الخلائق بقدرته ونشر الریاح ولہجته والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم سید الثقلین نبی الحرمین صاحب قابہ و قوسین محبوب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم اللہ علی آدائہم و قتلتہم و غاصبی حقوقہم و منکری فضائلہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین صلوات عزیزان محترم، رسول اسلام کی بڑی مشہور و معروف حدیث کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ واحد حدیث ہے رسول اسلام کی اہل بیت کے سلسلے میں جس پر تمام مورخین اور تمام محدثین کا اتفاق ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آج میری اس گفتگو کا موضوع ہے مختار اور قاتلان حسین سے انتقام، اور اس حدیث کے جہاں بہت سارے راوی ہیں ان میں ایک جناب مختار، ایک صلوات بھیجیے محمد جناب مختار کے بارے میں کچھ بیان کرنے سے پہلے صرف اتنا میں کہنا چاہوں گا کہ جناب مختار کی تعریف اگر کی جائے تو بس اتنا کہا جا سکتا ہے کہ رسول اسلام، مولا کائنات اور جناب فاطمہ کی دعاؤں کا اثر جناب مختار کا عزیزان محترم، آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ واقعہ کربلا 61 ہجری میں واقع ہوا، 62 ہجری میں واقع حرہ ہوا، جس کو بہت سارے لوگ حرہ کہتے ہیں، یہ واقع حرہ ہوا۔ اس واقعے میں یزید نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا اور مسجد نبوی کو اس نے استبل بنایا تھا اور 4000 اصحاب باوفا کو اس نے قتل کیا تھا، اور بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یزید صرف امام حسین کا قاتل نہیں ہے بلکہ یزید اصحاب باوفا کا بھی قاتل ہے۔ 64 ہجری میں یزید واصل جہنم ہوا اور 66 ہجری 14 ربیع الاول کو مختار نے کوفے میں علم بغاوت بلند کیا۔ جناب مختار کے بارے میں یہ روایت ہے کہ جناب مختار نے 3,83,000 قاتلان حسین کو واصل جہنم کیا۔ 3,83,000 وہ کیسے؟ تو سلیمان ابن خزائی جو ایک بہت بڑے رائٹر ہیں، راوی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ 3,83,000 افراد یا تو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی قتل حسین میں انوالو تھے، اور ان تمام لوگوں کو مختار نے واصل جہنم کیا۔ اس کے پہلے یہ بھی روایت ہے کہ ان میں سے اچھے خاصوں کی تعداد ایسی تھی جو مختار کی تلوار سے قتل ہونے سے پہلے وہ تمام لوگ اندھے ہو گئے تھے۔ اس پہ تمام راویوں کا اتفاق ہے۔ جناب مختار نے جب
دشمنان اہل بیت کو، دشمنان امام حسین کو واصل جہنم کرنا شروع کیا تو کچھ لوگوں نے جناب مختار سے پوچھا کہ آپ اتنی بڑی تعداد کو کیوں مار رہے ہیں؟ تو جناب مختار نے اس کا جواب قرآن کی آیت سے دیا، کہا کہ یہ بتاؤ کہ جب یحییٰ کو ان کے قوم والوں نے مارا تھا تو انہی کی قوم والوں نے کتنے لوگوں کو قتل کیا تھا؟ تو کسی نے جواب دیا 70,000۔ تو جناب مختار نے کہا ابھی تو مجھے 70,000 کو مار لینے دو، پھر میں تمہارے اس سوال کا جواب دوں گا۔ ایک سوال دیجیے محمد والے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور یہ ہمارے بزرگ تمام حضرات اس بات سے واقف ہیں کہ، اور ہمارے چھوٹے بھائی جو ہیں ان کو میں بتانا چاہوں گا کہ یہ چونکہ یہ تاریخی معاملہ ہے کہ جناب مختار کے انتقام سے پہلے ایک اور انتقام ہوا، اور وہ ہے توابین کا انتقام۔ اب یہ توابین کون تھے؟ یہ توابین یہ تھے کہ جب جناب مسلم ابن عقیل کوفے میں آئے تو ایک بہت بڑی تعداد جناب مسلم کے ساتھ تھی، اور ساتھ دینے کے جرم نے ابن زیاد نے ان تمام افراد کو قید خانے میں قید کر دیا تھا جن کی تعداد 4,500 تھی۔ اور یہ واقعہ کربلا کے بعد، کئی مہینے کے بعد جب یہ کربلا میں پہنچے اور قید سے رہا ہوئے اور امام حسین کے روضے پر آئے تو انہوں نے توبہ کی۔ تو انہوں نے اس لیے نہیں توبہ کی تھی کہ یہ قاتلان حسین میں تھے، نہیں، بلکہ انہوں نے اس لیے توبہ کی تھی کہ مولا ہم تو آپ کا ساتھ دینا چاہتے تھے لیکن ہم مجبور تھے، کاش زندان کی دیواریں ٹوٹ جاتی اور ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے کربلا میں آ جاتے، لیکن مولا آپ تو جانتے ہیں کہ ہمیں تو ابن زیاد نے قید کر رکھا تھا۔ تو یہ تمام توابین آئے، انہوں نے توبہ کی، اور تقریباً 3 دن تک روضہ امام حسین پر مجلس ہوئی۔ عزیزان گرامی، یہ دوسری مجلس ہے۔ پہلی مجلس زندان شام سے رہا ہو کر کے جب یہ قافلہ کربلا ہوتا ہوا مدینے آیا تو پہلی مجلس ہوئی تھی۔ یہ دوسری مجلس توابین کی مجلس ہوئی، اور یہ خوب روئے اور انہوں نے خوب ماتم کیا اور خوب توبہ کی۔ اور یہی توابین جب کربلا سے دوبارہ کوفے آئے تو ابن زیاد سے یہ لڑے، اور ان میں سے صرف اور صرف 10 بچے، بقیہ تمام لوگوں کو ابن زیاد نے قتل کر دیا تھا، اور یہی 10 لوگ جناب مختار کی فوج میں آخر میں شامل ہو گئے تھے۔ ایک سلوات دیجیے بہت غور سے سنیں گے، چونکہ میرے اس میں کوشش کروں گا کہ بہت جلدی اس منزل پہ آپ کے ذہن کو لانا چاہوں گا جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی ہے۔ پورے کنسنٹریشن کی ضرورت ہے اور آپ کی پوری توجہ کی ضرورت ہے۔ اب میں جناب مختار کی زندگی کا جو سب سے اہم پہلو ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ جناب مختار ابن زیاد کی قید سے رہا کیسے۔ تو سنیے، کوفہ ہے، کوفے میں ایک شخص ہے جس کا نام عمیر ابن عامر کوفی ہے۔ یہ معلم قرآن ہے، قرآن کی تعلیم دیتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، اور یہ محب اہل بیت ہے۔ اس کا باپ عامر، یہ بھی مولا کائنات کے زمانے میں قرآن کی تعلیم دیتا تھا اور مولا کائنات کے اصحاب میں سے تھا، وہ بھی محب اہل بیت تھا۔ لہٰذا اس نے اپنے باپ کے پیشے کو، یعنی عامر کے پیشے کو عمیر ابن عامر کوفی نے اس پیشے کو اختیار کیا، اور وہ بھی قرآن کی تعلیم دیتا تھا۔ اس کے شاگردوں کی بہت بڑی تعداد تھی جو کوفے میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے شاگردوں میں سنان ابن انس کا بیٹا بھی تھا۔ آپ جانتے ہیں یہ کون نام ہے؟ یہ قاتلان حسین میں سے تھا، یہ ان ملائین میں سے تھا جنہوں نے لاش اطہر پر گھوڑے دوڑائے تھے، یہ ان دشمنان اہل بیت میں سے تھا جنہوں نے بیویوں کے سروں سے چادریں چھڑائی۔ تو اس کا بیٹا بھی عمیر ابن عامر کا شاگرد تھا، قرآن کی تعلیم دیا کرتا تھا۔ ایک دن عمیر ابن عامر کوفی قرآن کا درس دے رہے تھے تو انہیں پیاس محسوس ہوئی، اور پاس میں انہوں نے ایک پانی کا جام اٹھایا اور پانی پینے سے پہلے انہوں نے کہا السلام علیکہ یا حسین ولعنت اللہ علی یزید اللہم لعن قتلک علی الحسین۔
پروردگار سب سے پہلے انہوں نے امام حسین پر سلام بھیجا، یزید کے اوپر لعنت بھیجا، اور پھر کہا پروردگار قاتلان یزید پر اللہ کی لعنت ہو۔ جب یہ جملہ عمیر ابن عامر کوفی کا یہ جملہ سنان ابن انس کے بیٹے نے سنا تو اس نے کہا کہ قاتلان حسین میں تو میرا باپ بھی تھا، تم میرے باپ کے اوپر لعنت بھیج رہے ہو۔ اب دیکھیے یہاں پر محب علی ہیں، اہل بیت کے دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ ہاں تیرے باپ پر بھی لعنت اور اس کے باپ پر بھی لعنت، تیرے باپ پر بھی لعنت اور تیرے باپ کے باپ پر بھی لعنت۔ دیکھیے عزیزان گرامی، اب اہل بیت کے جو دشمنان ہیں ان کے اوپر ہم لعنت نہیں بھیجیں گے تو کون بھیجے گا؟ یہ بات ہمیں عامر کوفی نے بتایا۔ لہذا ہماری زندگی کا یہ شیوا ہونا چاہیے کہ جہاں بھی دشمنان حسین اور دشمن اہل بیت کا نام آئے تو ہم ان کے اوپر لعنت بھیجیں، اس لیے کہ ہماری تاریخ کا ایک سنہرا پڑا جسے عمیر ابن عامر کوفی نے بتایا۔ جب لعنت بھیجی تو اس نے کہا کہ میں تمہاری شکایت اپنے باپ سے کروں گا۔ اب یہ بہت ذہین آدمی تھے، یہ ذرا گھبرائے اس وقت، اس لیے کہ اس کا باپ ابن زیاد سے بہت قریب تھا۔ انہوں نے اس کو سمجھایا کہ نہیں شکایت مت کرنا، لیکن چونکہ ملائین میں سے تھا، کچھ دنوں کے بعد اس ملعون نے یہ کیا، یعنی سنان ابن انس کے بیٹے نے جو عمیر ابن عامر کا شاگرد تھا، یہ کیا کہ اپنے کپڑے کو پھاڑا اور کپڑوں کو پھاڑنے کے بعد قلم کی نوک سے اپنے ہاتھ اور جسموں کو زخمی کیا اور لہو لہان ہو کر کے اپنے باپ کے پاس آئے، یعنی سنان ابن انس کے پاس، اور کہا کہ عمیر ابن عامر کوفی نے مجھے مارا ہے اور اتنا مارا ہے کہ میں لہو لہان ہو گیا۔ سنان ابن انس فوراً عمیر کے پاس پہنچا اور اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے میرے بیٹے کو مارا ہے۔ اس کے بعد اس نے گالیاں دینی شروع کی اور لعنت بھیجنی شروع کی۔ اب عمیر بھلا کیسے برداشت کرتے؟ عمیر نے جب اس نے لعنت کی تو عمیر نے کہا لعن اللہ علی ذالک وعلی ولدک، تجھ پر بھی لعنت تو تیرے باپ پر بھی لعنت۔ اس نے کہا اچھا مجھ پر لعنت بھیج رہے ہو، میں تمہاری شکایت ابن زیاد سے کروں گا۔ تو عمیر نے کہا ایک قدم اور آگے بڑھے، کہا ابن زیاد پر بھی لعنت اور اس کے باپ پر بھی لعنت۔ کہا اچھا، اب تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ وہ عمیر ابن عامر کوفی کو سنان ابن انس گھسیٹتا ہوا ابن زیاد کے پاس لائے اور اس نے کہا کہ اس نے میرے بیٹے کو مارا ہے اور مجھ پر لعنت بھیجی ہے۔ تو ابن زیاد نے عمیر سے پوچھا کہ کیا یہ بات صحیح ہے، تم نے اس کے بیٹے کو مارا ہے؟ اور تو عمیر نے کہا نہیں میں نے اس کے بیٹے کو نہیں مارا۔ کہا صحیح بتاؤ ورنہ تمہیں قید کر دوں گا۔ تو عمیر ابن عامر کوفی نے کہا کہ اے حاکم، اگر تو مجھے قید کرنا چاہتا ہے تو مجھے اس جرم میں نہ قید کر جسے میں نے کیا ہی نہیں۔ اگر تو مجھے قید کرنا چاہتا ہے تو محب علی محبت علی میں قید کر، محبت حسین میں۔ وہ جرم جو میں نے کیا ہی نہیں ہے تو اس جرم میں مجھے کیوں قید کرنا چاہتا ہے؟ بہرحال ابن زیاد نے عمیر ابن عامر کوفی کو گرفتار کیا اور قید خانے میں قید کر دیا۔ اسی قید خانے میں عزیزان محترم جناب مختار اور جناب میثم تمار قید تھے۔ جب جناب مختار اور جناب ایک سوال کیجیے محمد جب جناب مختار اور جناب میثم تمار کی بات آتی ہے اور ان کا نام آتا ہے تو میرے ذہن میں ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ یہ دو ایسے شاگرد تھے مولا کائنات کے جن کو مولا کائنات نے مستقبل کا علم بتایا تھا، یعنی فیوچر کی بات جانتے تھے۔ کیسے جانتے تھے؟ کہ جب یہ دونوں صحابی مولا کائنات کے وہاں قید تھے تو اسی قید خانے میں جناب میثم تمار اور جناب مختار کا آپس میں سامنا ہوا۔ جیسے ہی سامنا ہوا تو جناب مختار نے میثم تمار سے کہا کہ لگتا ہے ابن زیاد ہم دونوں کو قتل کر دے گا۔ تو جناب میثم تمار نے کہا کہ ابن زیاد
مجھے تو قتل کر سکتا ہے لیکن تمہیں قتل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں نے اپنے مولا سے سینکڑوں مرتبہ یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ بیسم تم میرے حق کے لیے شہید ہو گئے اور مختار میرے دشمنوں کو قتل کرے۔ دیکھیے یہ ہے مستقبل کا علم۔ میں نے سینکڑوں مرتبہ اپنے مولا سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ابن زیاد مجھے قتل کرے گا، اور تاریخ شاہد ہے کہ بیسم تمار کو ابن زیاد نے اسی قید خانے میں جناب مختار بھی قید تھے۔ جناب مختار کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اسی قید خانے میں ایک بیسمنٹ تھا، ایک تہ خانہ، 40 سیڑھیوں کے اندر ایک کوٹری تھی، اندھیری کوٹری، اس میں ابن زیاد نے جناب مختار کو قید کر رکھا تھا۔ ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، گلے میں خاردار توق تھے۔ کس طرح سے قید تھے میں آگے بتاؤں گا۔ ایک دن جناب مختار اس بیسمنٹ سے، اس تہ خانے سے اوپر آئے۔ جب اوپر آئے تو ان قیدیوں میں سے جو قیدی قید تھے ان میں عمیر ابن عامر کوفی کو جناب مختار نے دیکھا۔ تو جناب مختار نے کہا عمیر تم یہاں قید ہو؟ ارے تم تو معلم قرآن ہو، تم تو قرآن کا درس دیتے ہو، تمہارے شاگرد تو کوفے میں پھیلے ہوئے ہیں، تمہیں کس جرم میں گرفتار کیا گیا؟ تو عمیر نے کہا مختار ہم دونوں کا جرم ایک ہی ہے، ہم دونوں محبت حسین میں گرفتار ہیں، ہم دونوں محبت حسین میں گرفتار ہیں۔ اب یہاں پر جناب مختار نے جب عمیر ابن عامر کوفی کو دیکھا تو جناب مختار نے کہا عمیر انشاءاللہ 48 گھنٹے کے اندر تم اس قید خانے سے رہا ہو جاؤ گے۔ اب اتفاق کہیے یا اہتمام الہی، 48 گھنٹے سے پہلے ہی دروغ زندان عمیر ابن عامر کوفی کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ حاکم کے حکم سے تمہیں رہا کیا جاتا ہے۔ اب وہاں سے جناب عمیر ابن عامر کوفی قید خانے سے رہا ہوئے، اور اس کے بعد رہا ہونے کے بعد انہوں نے جو واقعات مختار بیان کیا، یعنی جناب مختار کے حالات بیان کیے، وہ بھی تاریخ میں رقم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے مختار کو دیکھا تو کیا عالم تھا مختار کا، کہ جناب مختار کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں، گلے میں خاردار توق تھے۔ اور عزیزو یہ بات تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ تاریخ عراق میں اتنے تازیانے کسی کو نہیں مارے گئے جتنے جناب مختار کو مارے گئے۔ جناب ہانی کے بارے میں روایت ہے کہ 500 تازیانے تو اس وقت مارے گئے جب جناب ہانی آخری سانس لے رہے تھے، اور ہر تازیانے پہ جناب ہانی کہتے یا علی یا علی یا علی۔ انہوں نے بیان کیا جناب مختار کا حال قید خانے میں کس طرح سے جناب مختار قید تھے۔ اب جب عمیر قید سے باہر آنے لگے تو کسی طرح سے مختار کے پاس پہنچے اور کہا مختار یہ بتاؤ کہ اگر میرے لائق کوئی خدمت ہے تو بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں تمہارے لیے کہ تم اس قید سے رہا ہو۔ تو جناب مختار نے کہا کہ اگر ممکن ہو تو ایک قلم، ایک کاغذ کا ٹکڑا اور تھوڑی سی سیاہی میرے لیے لے آؤ تاکہ میں ایک خط لکھنا چاہتا ہوں۔ اور کس کو خط لکھوں گا ابھی میں آگے بتاؤں گا آپ کو۔ اب عمیر قید سے باہر آئے، پوری رات جاگتے ہوئے گزاری اور یہ سوچتے ہوئے گزاری کہ کس طرح سے قلم، کاغذ اور سیاہی مختار کے پاس پہنچے۔ صبح ہوئی تو ان کے ذہن میں ایک منصوبہ آیا۔ منصوبہ یہ تھا کہ انہوں نے نظر مانی کہ جس دن میں قید سے رہا ہو جاؤں گا اس دن میں بہت سارا کھانا پکا کر کے دروغ زندان کی خدمت میں پیش کروں گا۔ صبح ہوئی، خوب اچھا ڈھیر سارا کھانا انہوں نے بنوایا، بنوانے کے بعد اس کو تشت میں رکھوایا۔ کھانے، میوے، پھل، اس زمانے کے جتنے بھی اچھے کھانے ہوتے تھے رکھوا کر کے نوکروں سے کہا کہ لے کر کے چلو۔ لے کر کے جب چلے نوکر دروغ زندان کے گھر پہ آئے، دق الباب کیا تو دروغ زندان کی بیوی نے دروازہ کھولا۔ فوراً عمیر کو پہچان گئی، اس لیے کہ عمیر کو پورا کوفہ پہچانتا تھا، معلم قرآن تھے۔ کہا میں نے نظر مانی تھی کہ میں جب قید سے رہا ہو جاؤں گا تو میں تمہارے شوہر کی خدمت میں کھانا پیش کروں گا، تو میں کھانا لے کر کے آیا۔ بیوی نے کھانا لے لیا۔ رات میں جب دروغ زندان آیا اور اس نے کھانوں کو دیکھا
کہا یہ کس نے کھانا لایا؟ تو اس کی بیوی نے تمام واقعے کو بیان کیا اور بڑا تفصیلی واقعہ، میں اس کو چھوڑا. تو اس نے کھانے کو دیکھ کر کے کہا کہ لگتا ہے عمیر مجھ سے کچھ کام لینا چاہتا ہے. دوسرے دن عمیر ابن عامر کوفی نے پھر کھانا بنوایا، پھر بہترین کھانا، اور کھانے کے بعد وہ کیسے کیسے کھانے تک اس کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. ان تمام کھانوں کو تشت میں رکھ کر کے نوکروں سے کہا کہ لے کر کے چلو. دوسرے دن پھر پہنچے، پھر اس کی بیوی نے دروازہ کھولا، جناب عمیر ابن عامر کوفی نے وہ کھانا پھر دوبارہ پیش کیا. پھر جب اس کا شوہر رات میں آیا، یعنی دروغ زندان، اور اس نے کھانا دیکھا تو اس نے کہا اچھا کل میں خود چھٹی لے کر کے گھر پر ہوں گا اور کھانے کو قبول کروں گا، تب مجھے پتا چلے گا کہ عمیر ہم سے چاہتے کیا. تیسرے دن عمیر اسی طرح سے، جس طرح سے دونوں دن کھانا لے کر کے وہ نوکروں کے ساتھ پہنچے تھے، اسی طرح سے اسی اہتمام کے ساتھ جب کھانا لے کر کے آئے، دروغ زندان نے دروازہ کھولا. گھر کے اندر عمیر ابن عامر کوفی کو بلایا، بیٹھایا اور کہا کہ یہ کھانا کیوں لائے ہو تم؟ تو عمیر ابن عامر کوفی نے کہا کہ میں نے نذر مانی تھی کہ میں جب قید سے رہا ہو جاؤں گا تو میں کھانا نذر کروں گا اور تمہاری خدمت میں پیش کروں گا، اس لیے کہ تم سے بہتر آدمی کون ہو سکتا ہے، اس لیے کہ تم تو دروغ زندان. کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ بتاؤ کہ کیا تم مجھ سے کچھ چاہتے ہو؟ اب عمیر خاموش ہو گئے، سوچنے لگے کہ اگر میں اسے اپنے دل کی بات بتاؤں اور وہ بات پوری نہیں ہوئی اور وہ بات ابن زیاد تک پہنچ گئی تو ابن زیاد تو مجھے دوبارہ قید خانے میں قید کر دے گا. خاموش رہے. اب دروغ زندان ایک قدم اور آگے بڑھا اور اس نے کہا تمہیں خدا و رسول کا واسطہ، تمہارے دل میں جو بھی بات ہے وہ مجھے بتا دو. اب بھی عمیر خاموش بیٹھے. دروغ زندان ایک قدم اور آگے بڑھا اور اس نے کہا دیکھو حسین کی شہادت کا مجھے بھی قلق ہے جتنا تمہیں قلق ہے. تمہیں علی و بطول کا واسطہ، خون حسین کا واسطہ، تمہارے دل میں جو کچھ بات ہے وہ بتا دو. اب جب عمیر سمجھ گئے کہ یہ لگتا ہے محب اہل بیت ہے، عمیر نے کہا یہ بتاؤ کہ تم کس حد تک جا سکتے ہو. دروغ زندان بھی سمجھ گیا. اس نے کہا کہ اگر تم مختار کی رہائی کی بات کرو گے تو اس کے لیے بھی میں کوشش کروں گا. تب اس دروغ زندان کو عمیر ابن عامر کوفی نے سارا واقعہ بیان کیا کہ کسی طرح سے مختار کے پاس قلم، سیاہی اور روشنائی پہنچ جائے، اور مختار ایک خط لکھنا چاہتے ہیں عبداللہ ابن عمر کو جو ان کے بہنوئی ہیں. یہ نام آپ تو جانتے ہو، بڑا مشہور نام ہے. اور ان کی بہن، مختار کی بہن جن کا نام صفیہ تھا، ان کی شادی عبداللہ ابن عمر سے ہوئی جو حضرت عمر کے بیٹے، محب اہل بیت. اب بڑا واقعہ ہے ان کا، بہرحال اس واقعے کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں. ان کی شادی جناب مختار کی بہن صفیہ سے ہوئی. تو عمیر ابن عامر کوفی نے دروغ زندان سے کہا کہ کسی طرح سے قلم اور کاغذ پہنچ جائے تاکہ مختار ایک خط اپنے بہنوئی عبداللہ ابن عمر کو لکھے اور عبداللہ ابن عمر ایک خط یزید کو لکھے اور ایک خط یزید ابن زیاد کو لکھے، اور اس طرح سے مختار کی رہائی ممکن ہوگی. اور جب مختار رہا ہوں گے تبھی قاتلان حسین کے انتقام کا سلسلہ شروع ہو سکے گا. ایک سب بات بھیجیے محمد